حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا۔ حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام لواحقین، بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی۔ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس کے قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے۔ طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے، شدید غصہ میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اس حدیث کی روشنی میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔